ویلکم بیک جی جلال صاحب. یہ پیسوں والی بات ان کا جی میں نے نہ خود دیکھا ہے نہ سنا ہے, چونکہ ایک کنورسیشن تھی تو آپ نے کہا چلیں, آپ نے بھی جھگڑا صاحب کو معاف کر دیا, آپ بھی بڑے دل کے مالک ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں آپ اسمبلی سیٹ سے استعفیٰ نہ دیں. اچھا, دوسرا افغانی جو نیشنلٹی ہے اس کے اوپر بھی آپ نے بات کر دی. اب ہے تیسرا مدعا جو ہے فارم 45 اور 47 کا, جس کے اوپر رولا پڑا ہوا ہے. چلیں آپ جہاں اتنی باتیں کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں جی میں اوت دیتا ہوں, ساری باتیں ہیں, یہ بھی ان کو جواب دیں. فارم 45 47 تو چلیں ٹرائبونل میں ہوگا, ظاہر اگر عوام کے نمائندے ہیں تو آپ اپنے فارم 45 47 کی بنیاد پہ آج جھگڑا صاحب کو یہاں جواب دے دیں. جہاں چاہیں جب چاہیں میں حاضر ہوں. لے پبلک کو بلائیں, میڈیا کو بلائیں, نہ مجھے سیٹ چاہیے, ہمارا پلیٹ فارم آپ کو موقع نہیں دے رہے. نہیں جی, لیٹ اٹ بی ایون مور اوپن. چلیں جی جلال صاحب. دیکھیں جی, اس طرح ہے کہ آپ تھوڑا ریئلسٹک موڈ میں آ جائے, تھوڑی جو ہے یہ امیجنیشن سے باہر نکل آئے. آپ جو ہے پراپر چینل پہ گئے ہیں, آپ نے میرے فارم 47 کے خلاف آپ نے اپلیکیشن دی ہے کہ نہیں تیمور صاحب؟ دی ہے آپ نے اپلیکیشن, ٹرائبونل فیصلہ کرے گا. آپ کے ٹریبیونل نے فیصلہ کیا ہے آپ کے خلاف, ٹھیک چلیں آپ کا جو ہے ان کو ختم کرنے دیں. چلا گیا سپریم کورٹ, تو آلریڈی آپ کو میں آپ کا جواب فارم 45 اور 47 کا ٹریبیونل میں دے چکا ہوں. تو اس کے بعد بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ میرا جان نہیں چھوڑ رہے, تو بندہ پھر کیا کہہ سکتا ہے؟ آپ کو ہر فورم پہ میں جواب دے چکا ہوں. چلیں یہ ذرا جھگڑا صاحب سے جواب دیتے. جھگڑا صاحب وہ کہہ رہے ہیں ٹرائبونل میں اس میں میرے خیال میں اس میں موصوف کو جو ہے کوئی ہرڈل نہیں ہونی چاہیے. یعنی ان کو جو ہے اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی والے جو ہے ان کے دماغ ایسے الٹے قسم کے دماغ ہے کہ اللہ معاف کرے, ان کو اپنی غلطی کوئی نظر نہیں آتی ہے. یہ جو ہے بس دوسروں کو اٹیک کرنا, ٹارگٹ کرنا, دوسرے کے اوپر ایلیگیشن لگانا, اس میں ماہر ہے. یہ ان کو جو ہے یہ نظر نہیں آتا ہے کہ شاید مجھ سے جو ہے کوئی غلطی ہوئی ہو, مجھ سے کوئی تکبر ہوا ہو, مجھ سے کوئی کسی کی دل آزاری ہوئی ہو. اللہ دیکھے, رب کا تو فیصلے موجود ہے نا, رب تو موجود ہے نا, ان کے تو فیصلے, ان کی تو لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. میں موصوف کو یہ کہوں گا کہ آپ رب سے اور اپنے ووٹر سے معافی مانگے, شاید آپ لے جی جھگڑا صاحب, آپ 45 اور 47 سے نہیں ہارے, آپ اپنے تکبر سے, لوگوں کے دل دکھانے سے, اس وجہ سے آپ ہارے ہیں. شاید یار یہ جو بھی کہیں, مجھے ان کا جواب چاہیے. اب ٹریبیونل پہ بھی آتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹرائبونل والی بات ہے. ٹریبیونل جی ایسے تھا کہ کوئی پہلے 200 دن ٹریبیونل جو ہے وہ چلتا گیا. جو ان کے وکیل تھے وہ جج بن گئے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ٹریبیونل نے مینٹینیبلٹی کی ایک بار سنوائی کی, اور کسی اور حلقے میں وہاں پہ بھی یہی قصہ ہوا تھا. اس میں جو جج صاحب تھے ان پہ اعتراض ہوا, انہوں نے سارے کیس واپس دے دیے. ٹھیک. اس کے بعد جی ایک ریٹائرڈ جج تھے لال جان خٹک صاحب, انہوں نے جو ہے وہ ان کے پاس کیس آیا. پھر انہوں نے پہلے 3 مہینے سنا نہیں, پھر 4 مہینے ان کو دفتر ڈھونڈنے میں جو ہے وہ لگ گئے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک ہیئرنگ ہوتی تھی جس میں ان کے وکیل پیش نہیں ہوتے تھے. کوئی 20 ہیئرنگز ہو گئی. ٹھیک ہے جی. پھر جس وقت ایکچولی سننا پڑا, جج صاحب کو ہو گیا کنجنکٹیوائٹس, تو وہ جو ہے وہ اینک پہن کے آ گئے کہ جی میں تو کچھ دیکھ نہیں سکتا. پھر اس کے بعد بڑی مشکل سے ان سے جو ہے وہ سنوایا, ان کو سب کچھ بتایا. برائے نام انہوں نے کوئی 10 دھمکیاں دی کہ جی کبھی ان کا وکیل نہیں آتا, کبھی یہ آرگیومنٹس نہیں کرتے. اینڈ میں انہوں نے کیا کہا, کیونکہ اس کا جواب تو ان کے پاس بھی نہیں تھا نا. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی کہیں 2 پیج پہ جو ہے وہ میرے دستخط کے اوپر میرے والد کا نام غلط لکھا تھا. میں سر پکڑوں, یہاں پہ 66 میں 64 ریزلٹ غلط ہے, اوپر ٹپ ایکس ہے, اوپر بلانکو ہے. وہ ان کو شاید کنجنکٹیوائٹس ہی تھا, وہ نظر نہیں آیا. یہ ان کو نظر آ گیا کہ جی 2 پیجز میں میرے والد کے بجائے میرے دادا کا نام لکھا تھا. یار ٹھیک ہے, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں what the system wants وہ تو سمجھ میں آ گئی. رب سے پوچھنے کی بات کیجیے. میں اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ سکوں گا کہ نہ کسی سے سیٹ مانگی, نہ غلط سیٹ جو ہے وہ لی. یہ بات میں نے پہلے بھی اسی بات پہ میں نے رانا احسان کو بھی جواب دیا تھا. یہ رب والی اور موریلٹی والی باتیں تب کریں نا جب 1600 ووٹ کو 16,000 نہ بنائیں. ٹھیک ہے. وہ جلال صاحب کا رابطہ. باقی جی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تہذیب کے دائرے میں بات کی,
اور میں ان کا اس بات پہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تنقید کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو بھی چیف منسٹر آئے عمران خان کی چوائس میں ہوں، اور اس کا بھی شکریہ میں ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پبلکلی کہہ دیا کہ میں لوگوں کو کہتا گیا ہوں کہ میرا شکریہ ادا کرو ورنہ تیمور جھگڑا آ جاتا. اچھا یہ بڑی آپ کی تعریف کر رہے ہیں جھگڑا صاحب کہ آپ نے بڑے مہذب انداز میں ذرا ڈیبیٹ ہونی چاہیے، آپ نے ویسے کیا. میں اس کا چھوڑے ٹرائبیونل سپریم کورٹ تو معاملہ لمبا ہے. یہ جو فارم 45 47 کا آپ کو بار بار جلال صاحب تانا دے رہے ہیں نا، آپ آج ان کو آفر کرائیں ہمارے پلیٹ فارم سے کہ جائیں کرائیں فورینزک فارم 45 47 کا کسی بھی تھرڈ پارٹی سے، اور اس کا خرچہ یہ جھگڑا صاحب سے ہم کرواتے ہیں تاکہ یہ کم سے کم ایشو تو سیٹل ڈاؤن ہو. میں دے دوں گا یہ جائے فورینزک کرائے، لے فورینزک والا مسئلہ 45 کی بھی کرا لے، فارم 47 کی بھی کرا لے، ان کی جو مرضی ہے جس فارم پہ جانا چاہتے ہیں. جھگڑا صاحب آپ کو چھوٹا بھائی، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے. درویش بھائی، آپ کا چھوٹا درویش بھائی جو ہے تابعدار، جدھر پہ آنا چاہتے ہیں، جو کہنا چاہتے ہیں. تیمور بھائی مجھ سے عمر میں شاید تھوڑے بڑے ہوں گے. جھگڑا صاحب آپ کو اور کیا چاہیے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فارم 45 کا 47 کا فورینزک کرا لیں اپنے حلقے کا، خرچہ بھی دینے کو جلال خان تیار ہے. میں ایسے کر دوں گا. میں آج اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی صاحب کو جو ہے وہ فون کرتا ہوں کہ جلال صاحب نے آفر ایکسیپٹ کر دیا. معاملہ یہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا ہے، وہاں پہ جا کے جو ہے وہ دیکھتے ہیں. یہ اپنا کیس پلیڈ کریں، میں اپنا کیس. نہیں فورینزک پہ ہی ہوگا نا اب تو. دیکھیں فورینزک شروع ہی ان فارم سے ہوتی ہے. بالکل فورینزک شروع ہی اس فارم سے ہوتی ہے کہ اس کی بابر سلیم سواتی صاحب کے اوپر اعتماد ہے. ان کے دوست ہیں، دوست میرے سے زیادہ ان کے دوست. جلال صاحب دوست ہیں آپ کے، اعتماد آپ کو. بالکل بابر سلیم سواتی صاحب جو ہے میرے اچھے دوست ہے. ابھی تو خیر تھوڑی مخالفت میں ہے میری، ابھی تو نہیں لگتی. میں ان سے سفارش انہوں نے جو ہے موصوف کے کہنے کے اوپر جو ہے میرے اوپر اسمبلی فلور پہ پابندی لگائی ہے پچھلے 4-5 مہینوں سے. میرے کہنے پہ نہیں لگائی، ان کی سی ایم صاحب سے کوئی شاید لگائی، سی ایم صاحب سے آپ کی تلخی ہوئی ہے. میں چلیں اب جا رہے ہیں اسپیکر صاحب کے پاس، درخواست دیں گے آپ سے. انہوں نے مان لیا، یہ آن دی ریکارڈ ہے. جلال صاحب آپ نے اس بات پر قائم رہنا ہے. پشاور کا میڈیا بڑا خوش دوست ہوگا. کو تو چھوڑ دے، آپ میرے دشمن کے ساتھ جائے جو ہم پشتون روایات اور پشتون تہذیب کو سمجھتے ہیں. آپ میرے دوست کو چھوڑ دے، آپ ہمارا جرگہ جو ہے میرے دشمن کے پاس لے جائے، تب بھی میں آنے کے لیے تیار ہوں. میں جو ہے آپ جس فورم پہ چاہتے ہیں، آلریڈی آپ جو الیکشن ٹریبیونل گئے ہیں، آپ الیکشن ٹریبیونل گئے ہیں، میں بالکل ادھر پہ آیا ہوں، میں نے اپنا موقف پیش کیا ہے. آپ ابھی سپریم کورٹ گئے ہیں، یہ معاملہ سب جوڈس ہے، ادھر پہ آیا ہوں، میں نے اپنا موقف پیش کروں گا. تو یہ کسی جگہ پہ جو ہے میں نے رائے فرار اختیار نہیں کرنی ہے. اور اب وہ فرینزک، اب دیکھیں نا جو کام الیکشن ٹرائبیونل میں نہیں ہوا، جو کام کسی ایک سیکنڈ اگر آپ نے رائے فرار اختیار نہیں کرنا ہے اور بالکل اپنی بات پہ قائم و دائم کڑا رہنا ہے، تو مہربانی کریں کہ آپ 10 کروڑ روپے والی بات یا ثابت کریں، اور یا پبلکلی جو ہے مجھ سے جو ہے، آپ مجھ سے بڑے بھی ہیں عمر میں، خیر ہے کہنا ٹھیک بھی نہیں ہے، لیکن پبلکلی آپ کو میرے خیال میں معافی اخلاقی طور پر مانگنی چاہیے کہ میں نے غلط بات کی. نہیں اب تو فورینزک میں مسئلہ بہت حل ہو گیا ہے. میں نے تو آلریڈی آپ نے وہ کلپ بھی سنا دیا. نہیں اب تو فورینزک کا مسئلہ ہے. آپ نے کہا خرچہ آپ دیں گے، بابر سلیم سواتی صاحب درمیان میں ہوں گے. جس کی کلیم تھی ان کا نام میں ان تک پہنچا دوں گا. ٹھیک ہے جی. اب بات یہ ہے کہ فورینزک والی بات سے یہ دوسری بار بھاگنا نہیں ہے. باقی انہوں نے بڑی مناسب باتیں کی ہے. آپ جب فورینزک کا رزلٹ لے کر آئیں گے دونوں میرے شو میں بیٹھیں گے. ایسے ہے نہیں، میں آپ کو ایک ایک فارم جو ہے وہ نہیں جی جلال صاحب، اب جب فورینزک ہو جائے گا تو اس کا اعلان یہاں پہ کریں گے. فورینزک کرا لے، بالکل اس کا خرچہ میں دینے کی خرچہ بھی دیں گے، یہاں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے. الیکشن کمیشن کو بھی میں ابھی خط لکھوں گا، اور الیکشن کمیشن کو بھی اگر آپ ثابت کر سکے تو میں پبلکلی جو ہے آپ سے معافی بھی مانگوں گا. مسئلہ حل ہو گیا جناب، لیکن میں یہ بڑا پن دکھاؤں گا. اب اس کے بعد آپ کا کوئی اعتراض ہے؟ میرا کیا اعتراض ہے؟ اگر فورینزک ہو جائے تو مسئلہ ہو جائے گا. میں تو ایک چیز جو ہے وہ صرف چاہتا ہوں کہ الیکشنز کلیئر ہو، کہ الیکشنز جو ہیں وہ ابھی تو بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں بتائی ہیں جو میں کہتا نہیں ہوں کہ میں ہمیشہ تہذیب کے دائرے میں رہتا ہوں. ایک اچھی بات یہ ہے کہ اب یہی بالکل ٹھیک ہے جس کے ساتھ ناظرین جو کام الیکشن ٹرائبیونل عدالتیں نہیں کروا سکی، جلال صاحب اور تیمور جھگڑا صاحب ہمارے شو کے اندر آج اس بات کے اوپر متفق ہو گئے ہیں کہ یہ فارم 45 47 جو میرے ہاتھ میں پکڑائے ہیں جناب جھگڑا صاحب نے اس کا فورینزک کرائیں، جو رزلٹ آئے گا جلال خان صاحب نے کہا خرچہ میں دوں گا،
اور اگر میرے خلاف وہ ثابت ہو گیا تو میں اس کے اوپر پبلکلی معذرت بھی کروں گا جھگڑا صاحب سے. اس کے ساتھ ہی اپنے دونوں معزز مہمانوں کا تیمور سلیم جھگڑا صاحب کا اور جلال خان صاحب کا شکریہ ادا کریں گے. ناظرین پروگرام کا وقت میں اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.